الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دنیا میں کروڑوں لوگ قربانی کرتے ہیں اور دنیا کے تمام ملکوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی انجام دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کی روح کیا ہے؟ دیکھیے، عربی میں قربانی کو قربان کہتے ہیں، قربان کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔ اس کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب آدمی پہنچ جائے۔ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی جانور قربان کرتا ہے اور دل میں یہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی اور ایثار کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے مال کے علاوہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا زمانہ 2100 قبل مسیح ہے، یعنی آج سے 4100 سال پہلے کا زمانہ ہے، جب انہوں نے بڑھاپے میں دی گئی اپنی اولاد کو بڑھاپے میں اللہ کے حکم پر ذبح کر کے دکھایا، یعنی حضرت اسماعیل کی۔ یاد رکھیے کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ تو قربانی صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ قربانی دراصل اپنے نفس کو اللہ کی بندگی میں دینے کا نام ہے اور اپنے نفس کی خدائی سے انکار کرنے کا نام ہے اور اپنے خالق اللہ رب العالمین کی غلامی اور اطاعت اختیار کرنے کا نام ہے۔ دیکھیے، قربانی سے متعلق قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ حج میں کہا گیا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ چوپایوں پر اللہ کا نام لیں، یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ سورہ صافات میں فرمایا گیا اور ہم نے حضرت اسماعیل کے بدلے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، ذبح عظیم کہا گیا۔ اور سورہ کوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو۔ اور سورۃ الانعام میں کہا گیا کہ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تم لوگوں کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی دل کا تقوی۔ تو قربانی کی اصل نیت اللہ کے تقرب کا حصول ہے۔ اب آ جائیے، قربانی کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ قربانی کے لیے بنیادی شرط ہے نیت کا خالص ہونا، اخلاص نیت۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ صرف متقین کی قربانی قبول کی جاتی ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی، اور اس وقت یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے جو بچ کر زندگی گزارتے ہیں، جو حرام سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رشوت سے حاصل کردہ اور سود سے حاصل کردہ کمائی سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ ہرگز قبول نہیں کی جاتی۔ اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے، ناپاک چیزوں کو وہ قبول نہیں کرتا۔ قربانی کی فضیلت بہت ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے، اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جس میں کہا گیا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور اس کے ہر بال
اور ہر اون کے بدلے تمہیں ثواب ملتا ہے۔ تو اب ذرا ہم اس کے لغوی مفہوم کی طرف غور کرتے ہیں۔ تو قربانن یا القربان، تو یہ مصدر ہے اور اس کا مادہ قاف را با ہے، اور قرب اور قرابت اور تقرب یہ وہ الفاظ ہیں جو اسی مادے سے مشتق ہیں اور اردو زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اردو اور فارسی والوں نے قربان کے اندر یا کا اضافہ کر کے اس کو قربانی بنا لیا ہے، اور قربان کی جمع عربی میں قرابین آتی ہے۔ بادشاہ کے مصاحب اور درباری کو بھی قربان کہتے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھ لیجئے، یہ تقرب کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو جیسے سورہ اعراف میں ہے کہ جب فرعون کے پاس جادوگر آئے، اس نیت سے وہ بلائے گئے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنے جادو کے زور سے شکست دیں، تو جادوگروں نے فرعون سے پوچھا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، کیا ہمارے لیے کوئی محنت مزدوری اجر ملے گا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں؟ قال نعم، فرعون کہنے لگا ہاں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پیسے بھی ملیں گے، اجر بھی ملے گا، اور تمہیں دربار میں مقرب بنا دیا جائے گا، یعنی تمہیں وزیر بنا دیا جائے گا، تمہیں ماہانہ تنخواہ ملے گی، اور دربار میں جو لوگ آئیں گے مہمان وغیرہ، ان کو تمہارا جادو دکھا کر ان کی تفریح کا سامان فراہم کیا جائے گا۔ اب آ جائیے قربان کی شرعی تعریف کیا ہے۔ تو قربان ان سے مراد خلوص نیت کے ساتھ ہر وہ قول ہے اور ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بن جائے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ اللہ کے قریب پہنچ جائیں، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو، وہ قربان ہے۔ اور ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، چاہے وہ وقت آپ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنی صلاحیتیں کھپا رہے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا تحفہ، اور وہ جانور بھی جو اللہ کی خوشنودی کے لیے بھیڑ چڑھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ غیر اللہ کی قربانی حرام ہے۔ تو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا کسی کا نام نہیں لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ جانور حرام ہے۔ یعنی 4 چیزیں بنیادی طور پر حرام ٹھہرائی گئیں۔ ایک تو مردار ہے، اور دوسرے بہتا ہوا خون ہے، اور تیسری چیز سور کا گوشت ہے، اور چوتھی چیز وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں مزید وضاحت کی گئی وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی آستانوں پر لے جا کر، خاص جگہ پر، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہاں پر ذبح کرنا جو ہے بہت بڑی نیکی ہے، کسی قبر پر، کسی آستانے پر، تو وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا۔ تو یاد رکھیے کہ دکھاوے، نمائش، تصنع اور ریاکاری کے لیے کیا جانے والا ہر عمل اللہ کے ہاں غیر مقبول ہوتا ہے، اور بلکہ ایسا ہر عمل انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اب آ جائیے یہ تقرب کے سلسلے میں چند قرآنی آیات دیکھ لیں، تاکہ پہلے اللہ کی قربت کا مفہوم ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے تھے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 52 میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے مقرب بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نزدیک اور اپنے قریب کر کے رازدارانہ گفتگو کی۔ فرمایا گیا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 ہے، اور یہ مخلص دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے حق میں کہا گیا
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھی تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، ہمیشہ مغفرت کرتا ہے، اور رحیم ہے، ہمیشہ رحم فرماتا ہے۔ اب دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 172 میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ بعض فرشتے بھی ایسے ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، اور کوئی فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کبھی شرم محسوس نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلائیں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتوں نے شرم محسوس کی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرم محسوس کرے گا اور تکبر کا مظاہرہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے پاس جمع کرے گا اور سزا دے گا۔